أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. آپ فرما دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ میں عبادت کروں اللہ کے علاوہ ان کی جن کو تم پکارتے ہو. آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا. اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، بھٹک جاؤں گا، بہک جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے پھر نہیں ہوں گا. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو شہادت پر ہوں، گواہی پر ہوں، اور میرے پاس وہ گواہی وہ شہادت ہے جس کو تم نے جھٹلایا ہے. میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. بے شک کہ فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. اللہ حق بیان کرتے ہیں اور بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں. اس آیت شریفہ میں اسلام کا جو رکن اعظم ہے توحید، اس کا بیان ہے. اسلام کا سب سے بڑا رکن توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا. یہ رکن اعظم ہے، رکن رکین ہے. توحید کے بغیر کام نہیں چلے گا. اللہ کو ایک ماننا، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ ماننا اور نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ ان مشرکین میں، کفار میں اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو میرے اللہ نے منع کر دیا ان کی عبادت کرنے سے، ان کی پرستش اور پوجا کرنے سے جن کی تم پوجا کرتے ہو. مجھے تو میرا اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں صرف اللہ ہی کی عبادت کروں، اللہ ہی کی پرستش کروں، اللہ ہی صرف معبود ہے. اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھی تمہارے دین پر آ جاؤں، تمہاری یہ خواہش ہے، تو سن لو کہ تمہاری یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. قل لا اتبع اهواءکم. تمہاری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ جیسے تم خود بت پرست ہو، شرک میں مبتلا ہو، تو میں بھی اسی طرح بت پرست بن جاؤں اور تمہارے رنگ میں رنگ جاؤں. تمہاری اس خواہش کا میں کبھی بھی اتباع نہیں کر سکتا. تمہاری اس خواہش، یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. اور بالفرض والمحال، بالفرض المحال، اگر میں نے ایسا کر بھی لیا، نعوذ باللہ، اولاً تو ایسا نہیں ہوگا. اگر میں نے ایسا کیا قد ضللت، تو میں بہک جاؤں گا، بھٹک جاؤں گا.
اور پھر میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ تو جو بھی ایسا کرے گا اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود سمجھے گا، کسی اور کو حاجت روا سمجھے گا، کسی اور کو قدرت والا علم والا سمجھے گا اللہ جیسا، تو وہ شرک کرنے والا ہوگا، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوگا۔ اور آپ یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں صرف اللہ ہی کی عبادت کروں گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، نہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ دلیل بھی موجود ہے۔ میرے پاس اس کی دلیل ہے قرآن کریم، اللہ نے مجھے اس کی دلیل عنایت فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ توحید کا بیان ہے، لیکن تم تو اس دلیل کو مانتے نہیں ہو۔ قد کذبتم بھی، جو دلیل میرے پاس ہے قرآن کریم جو ایک معجزہ ہے، تم تو اس کو جھٹلاتے ہو، اس کی تکذیب کرتے ہو، اور تمہاری فرمائش ایک عاجلانہ فرمائش، تم تو بار بار یہ فرمائش کرتے ہو کہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور تم سچے ہو تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ مشرکین اس زمانے میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہو اور آپ کہتے ہو کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے عبادت کے لائق، اللہ ہی کو مانو اور مجھے اللہ کا رسول مانو، تو مشرکین اس پر کہا کرتے تھے کہ ہم مان نہیں رہے تو ہمارے اوپر عذاب آ جانا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا، ما عندی ما تستعجلون بھی، جس چیز کی تم فرمائش کر رہے ہو اور جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو اور جس کی جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ عذاب کا تم مطالبہ کر رہے ہو، عذاب کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، یہ فیصلہ تو اللہ کو، اللہ کے اختیار میں، عذاب دینا ہے عذاب نہیں دینا ہے، کس قوم کو ہلاک کرنا ہے کس کو ہلاک نہیں کرنا ہے، یہ سب تو اللہ کے فیصلے پر موقوف ہے۔ یہاں تو صرف اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو تم یہ عاجلانہ فرمائشیں کر رہے ہو، تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو اور جلدی مچا رہے ہو، یہ سب میرے قبضے میں نہیں ہے، تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور وَهُوَ خَيْرُ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اللہ حق بیان کرتے ہیں اور اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ خیر والا ہوگا، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو اور فرمائشیں کر رہے ہو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو پھر تو کبھی کا معاملہ تمام ہو چکا ہوتا۔ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو اگر تم میرے پاس میرے اختیار میں وہ چیز ہوتی تو تم فرمائش کر رہے تھے میں وہ کام کر دیتا، تم مطالبہ مجھ کر رہے تھے تو تمہارا مطالبہ پورا کر دیا جاتا۔ اور یاد رکھو وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ جو کسی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو ظلم و زیادتی کر کے بے پرواہ نہ ہو جائے، بے فکر نہ ہو جائے، اللہ جان رہے ہیں، اللہ دیکھ رہیں گے، اور اللہ بڑے طاقتور ہیں، بڑے قدرت والے ہیں، وہ اس ظالم کو نہ جانے کب تباہ و برباد کر ایسی تباہی میں ڈالیں گے کہ پھر وہ کبھی نکل نہیں پائے گا، پھر پنپ نہیں پائے گا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اگلی جو یہ دو آیتیں ہیں اس رکوع کی، 7واں پارہ ہمارا یہ چل رہا ہے اور سورہ انعام چل رہی ہے، تو اس کی یہ دو آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان دونوں آیتوں کا استحضار رکھے، ان کو ذہن میں رکھے، تو پھر اس کا قدم کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا۔ اگر ان کا مضمون، ان کا مفہوم ذہن میں رکھیں تو انسان بڑے بڑے جرم سے رک جائے گا، بڑے بڑے گناہ سے رک جائے گا۔
انسان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوگا۔ یہ دو آیتیں ایسی ہیں، اگر ان کا استحضار انسان رکھے، یعنی ان کو ذہن میں رکھے، ان کے مضمون کو ذہن میں گھماتا رہے، یاد رکھے، مستحضر رکھے، تو پھر قدم گناہ کی طرف نہیں چلے گا، جرم کی طرف قدم نہیں بڑھے گا۔ کتنی بھی لاکھ تنہائییں ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اندھیرے ہیں، لیکن پھر بھی گناہ نہیں کرے گا اگر یہ چیزیں ذہن میں ہوں، یہ استحضار ہوگا۔ اللہ کی تمام صفات کمال درجے کی ہیں، اللہ کی کوئی بھی صفت نہیں۔ اللہ کی صفت علم، قدرت، سمع، بصر، دیکھنا، سننا، مشیت، چاہنا، ارادہ کرنا، خلق پیدا کرنا، رزق روزی دینا، تمام صفات اللہ کی کمال درجے کی ہے، ایسے کمال درجے کی ہے، اور اتنا کمال اللہ کی ہر صفت میں موجود ہے کہ بڑے سے بڑے کامل کے اندر اس صفت کا کروڑواں اربواں حصہ بھی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، ذرہ برابر اللہ کی ہر صفت کمال درجے کی ہے۔ لیکن اللہ کی تمام صفات میں دو صفتیں زیادہ ہی امتیازی ہیں اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہیں۔ وہ کیا ہے دو صفت؟ ویسے تو اللہ کی تمام صفات ہی کامل درجے کی ہیں، لیکن دو صفتیں ایسی ہیں کہ ان کو خصوصی امتیاز حاصل ہے، امتیازی صفتیں ہیں۔ ایک ہے علم اور دوسری ہے قدرت۔ اللہ کا علم کمال درجے کا ہے، ایسا کمال درجے کا ہے کہ اللہ کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز پر محیط ہے، ہر مخفی اور ظاہر چیز پر، ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ کا علم ہر ذرے ذرے پر محیط ہے، ہر چھوٹی بڑی ظاہر مخفی ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہے وہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح اللہ کی قدرت کا حال ہے، جس طرح اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اور ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو بڑی ہو، ظاہر ہو مخفی ہو، روشنی میں ہو اندھیرے میں ہو، تو اسی طرح اللہ کی قدرت بھی ہر چیز پر محیط ہے، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو بڑی ہو، ظاہر ہو مخفی ہو، اندھیرے میں ہو روشنی میں ہو، زمین پر ہو زمین کے نیچے ہو، آسمان و زمین کے درمیان ہو، آسمان پر ہو سمندروں میں ہو، کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی قدرت سے باہر ہو۔ اللہ کی یہ دو صفتیں ایسی ہیں۔ چنانچہ وَعِندَهُ، ان دونوں صفتوں کا ہی ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے قبضے میں ہے غیب کے خزانے، غیب کے خزانے اور غیب کی کنجیاں۔ مفاتیح کا ترجمہ مفسرین نے دونوں کیا ہے، بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے خزانے، اللہ کے قبضے میں ہے تمام غیب کے خزانے، اور اللہ کے قبضے میں غیب کی تمام کنجیاں، تمام چابیاں۔ تو جس کے قبضے میں چابیاں ہو وہی غیب کا وہی خزانوں کا مالک بھی ہوتا ہے، اسی کے قبضے میں خزانے ہوتے ہیں۔ تو مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ غیب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کا ابھی تک وجود ہی نہیں ہوا۔ غیب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا ابھی تک وجود نہیں ہے، سامنے نہیں آئی ہے وہ چیز، اور یا پھر وہ چیز جس کا وجود تو آ گیا، وجود تو ہو گیا لیکن وہ مخفی ہے۔ اول کی مثال یعنی ایسی چیزیں جس کا ابھی ہمارے سامنے وجود ہی نہیں ہے، جیسے آخرت کی چیزیں، جنت جہنم، جنت کی چیزیں اللہ نے پیدا فرمایا لیکن ہمارے سامنے نہیں ہے فی الحال، تو یہ سب غیب کی چیزیں ہیں۔ اور ایسی چیز جس کا وجود ہو چکا ہو لیکن مخفی ہو، جیسے مادر رحم کے اندر بچہ ہے، تو بچہ کیسا ہے؟ لڑکا ہے لڑکی ہے، نے پھر یہ خوبصورت ہوگا بدصورت ہوگا، صحت مند ہوگا بیمار ہوگا، اور نصیب اس کا کیا ہوگا، یہ سب چیزیں اللہ کے
یہ سب بھی غیب ہے۔ تو غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کو ہے۔ یہ حقیقی غیب یہ ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مشینوں کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مشینوں کے ذریعے جو معلوم ہوتا ہے وہ ایک تخمینہ اور اندازہ ہوتا ہے، 100% وہ صحیح نہیں نکلتا، 100% صحیح۔ اور اسی طرح بارشوں کے ذریعے جو موسمیات وغیرہ بتلاتے ہیں آلات کے ذریعے کہ بارش ہونے والی ہے، تو وہ چیز بھی وجود میں آ گئی ہے اور وہ ہونے والی ہے، لیکن وہ باریک ہے ابھی، تو اس باریک کو وہ آلات کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں، تو وہ غیب کی خبر نہیں ہوتی، وہ غیب کی خبر نہیں ہے، وہ تو وجود میں آ گئی۔ غیب کی خبر تو جب مانی جائے، اب سے اگر 2-3 مہینے کے بعد کا بتلائیں موسم میں کیا ہوگا، 1-8 دن پہلے بتاتے ہیں کہ بارش، چونکہ وہ آ چکا ہے، اب اس کا وجود وہ چونکہ مخفی ہے، تھوڑا لطیف ہے، باریک ہے، تو آلات کے ذریعے اس کو دیکھ لیا جاتا ہے، تو یہ غیب کی خبر نہیں ہوتی۔ تو حقیقت میں غیب کا جاننے والا اللہ ہے۔ جو چیزیں وجود میں ابھی تک نہیں آئی ان کا جاننے والا اللہ ہے، جو چیزیں وجود میں آ گئی لیکن ظاہر نہیں ہوئی ہے ان کا جاننے والا بھی اللہ ہی ہے، حقیقی ہے۔ لا یعلمها الا هو، یہی یقین بھی ہونا چاہیے، نہیں جانتا ہے ان کو کوئی سوائے اللہ کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو خشکی میں پائی جاتی ہے اور ان تمام چیزوں کو جو سمندر میں پائی جاتی ہے۔ خشکی میں جتنی چیزیں ہیں اس سے کہیں زیادہ چیزیں سمندروں میں پائی جاتی ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ کتنی بڑی بڑی مخلوق سمندر میں پائی جاتی ہے، کتنے بڑے بڑے جانور جنگلوں میں پائے جاتے ہیں، ہمیں اور آپ کو کچھ معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، اللہ جانتا ہے ما، ان تمام چیزوں کو جو خشکی میں پائی جاتی ہے کہیں بھی ہو، اور جو سمندر میں پائی جاتی ہے۔ تو جب انسان کو استحضار ہوگا، اسے بار بار یاد، یعلم ما فی البر والبحر، اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں جو زمینوں میں ہے، تو لاکھ وہ تاریکیوں کے اندر ہو، لاکھ تنہائیوں کے اندر ہو، اگر اس جملے کا استحضار ہوگا اور یہ بات ذہن میں ہوگی کہ میرا اللہ تمام خشکی کی چیزوں کو جانتا ہے، چاہے وہ خشکی کی چیزیں چھوٹی ہوں بڑی ہوں، چاہے وہ روشنی میں ہو چاہے اندھیرے میں ہو، ان سب کو جانتا ہے، تو جب انسان کو اس چیز کا استحضار ہوگا تو پھر لاکھ تنہائی میں ہو گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھے گا، گناہ سے قدم رکے گا جب اس چیز کو ذہن میں رکھے گا۔ یہ چیز ایسی ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جو بھی پتا گرتا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ ہے کوئی دنیا کے اندر کوئی انسان، کوئی کمپیوٹر، کوئی ایسی ریسرچ ویگیانک کہ جو بتلا دے دنیا کے اندر کتنے پتے گرے ہیں؟ میرا اللہ جانتا ہے کہ دنیا میں کتنے پتے گرے، جو بھی پتا گرتا ہے درخت سے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ درخت کے پتے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو بتلا دے، ایک جنگل کے پتوں کو نہیں بتلا سکتے کہ پوری دنیا کے پتوں کو بتلا دے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور اللہ ہر اس دانے کو جانتا ہے جو زمین کی اندھیریوں میں جاتا ہے۔ جب کھیت کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے اور بیج ڈالنے کے بعد پھر اس دانے کو زمین میں چھپا دیا جاتا ہے، مٹی میں چھپا دیا جاتا ہے، تو کوئی انسان نہیں، کوئی کمپیوٹر آج تک پیدا نہیں ہوا جو بتلا دے کہ ہاں اتنے دانے اس زمین میں ہے۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ ہاں اس زمین میں اتنے دانے، یہ بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکیوں میں جو دانے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ پوری زمین کے آپ سوچو کس قدر اللہ کا علم محیط ہے، کتنا بڑا علم ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور جو بھی خشک اور تر چیز زمین میں پائی جاتی ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے اور لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اور اللہ کی قدرت
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى۔ وہی اللہ ہے جو تم کو رات میں ایک طرح سے موت دے دیتا ہے، جیسے روح قبض ہو گئی، یعنی معطل ہو گئی۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کی روح گویا کا کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور پھر اللہ دن میں اٹھاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دینا ہے اور ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر انسان کو رات میں اس کی روح کو معطل کر دیتا ہے اور ایک طرح سے روح قبض ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ دن میں بیدار کر دیتا ہے، تو اسی طرح جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اٹھا دیتا ہے۔ جیسے اب اللہ روز روح نکال رہا ہے، روز روح واپس کر رہا ہے، تو ایسے ہی میرا اللہ قیامت کے دن بھی روحوں کو واپس کر دے گا۔ اس میں کیا دوری معلوم ہوتی ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور اللہ جانتا ہے ان تمام کاموں کو جو تم دن میں کر چکے ہو۔ اللہ جانتا ہے تمہیں۔ تو اگر دیکھو دن میں کتنی برائیاں کی ہم نے، اللہ نے روح ہماری نکال لی، اللہ کتنے بڑے حلیم ہے، پھر روح کو واپس کر دے صحیح ساتھ۔ تو سونے سے پہلے استغفار کرے، معافی مانگ کر سوئے، ہو سکے تو 2 رکعت صلاۃ توبہ کا معمول رہے، عشاء سے کے بعد پڑھ لے اور پھر سو جائے۔ معلوم نہیں روح واپس ہو گیا، کتنے لوگ ہیں جو سوتے کے سوتے ہی رہ جاتے، روح واپس نہیں آتی۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور جانتا ہے جو تم دن میں کر چکے ہو۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ تعالیٰ تم کو اٹھا دیتا ہے اس میں، تاکہ تمہاری مقررہ مدت پوری کر دی جائے۔ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، جو تمہاری عمر لکھی ہوئی ہے تاکہ وہ پوری کر دی جائے، اس لیے میرا اللہ تمہیں پھر اٹھا دیتا ہے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور اللہ تمہیں بتلا دے گا تم نے دنیا میں کیا کیا ہے، تم کیا کام کرتے تھے، وہ سب تمہارے سامنے، تمہارا چٹھا آ جائے گا اور تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے ہوگا۔ اس وقت انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کہے گا مالی ھذا الکتاب، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نامہ اعمال میں تو ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا ہوا ہے، کوئی چھوڑا ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں استحضار رہنا چاہیے کہ ہمارے اللہ کا علم بھی بہت بڑا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، چھوٹی بڑی ذرے ذرے کا علم ہے، اور اللہ کی قدرت بھی بہت بڑی ہے، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم بعثه مقاما محمودا یغبط به الاولون والآخرون، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم اپنے رحمت سے معاف فرما دو، اس وقت تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دو، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، طاعات کی محبت نصیب فرما، اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی شریعت کے کام کے لیے، اپنے دین کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ قرآن و حدیث کی صحیح فہم ہمیں نصیب فرما، صحیح سمجھ نصیب فرما، قرآن و حدیث کی اللہ مثال خدمات ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام خدمات کو قبول فرما، حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما، پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، ہم سب کو قرآن کریم کی برکات سے مالا مال فرما، قرآن کریم کے انوار سے منور فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کریم کی برکت سے مالا مال فرما، ہر طرح کی نحوست سے حفاظت فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما، اسلام کی مسلمانوں کی یا اللہ حفاظت فرما، مسلمانوں کو غلبہ عنایت فرما، شان و شوکت عطا فرما، ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما،
فلسطین کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، یا اللہ دشمنوں کو ہلاک و برباد فرما، یا اللہ بغیر مانگے عنایت فرما۔ مولا ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔